بسم اللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں اختر علی شاہ۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اردو لغت میں ولی کے معنی دوست، ہمدرد، ساتھی، یا پھر ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کا ہیڈ ہو۔ علاقے کے وڈیرے ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، یا دیگر خاص لوگ ہوتے ہیں جو سردار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی آپ ولی کہتے ہیں۔ جیسے کبھی اگر آپ نے سنا ہو کہ کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کا ولی کون ہے، اس کا وارث کون ہے، ولی وارث، یہ بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو لفظ اللہ کے ولی خاص طور پہ جو استعمال ہوا ہے تو اس کے سیدھے سیدھے معنی یہ ہے کہ اللہ کا دوست۔ دوست کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس نے اللہ سے کبھی ملاقات کی ہو، یا پھر اس سے ہم کلام ہوا ہو یا بات کی ہو۔ جیسے عام دنیا میں آپ اپنے دوست کو کس طرح شناخت کرتے ہیں، یا دوست کس کو گردانتے ہیں؟ دوست یہی ہوتا ہے کہ بھئی جو آپ کو جانتا ہو یا آپ سے ہم کلام ہوا ہو، کبھی فون پہ گفتگو ہو، خط کتابت ہو، یا کوئی ایسا کنیکشن ہو، یعنی رابطہ ضروری ہے۔ اللہ کے ولی کا ہونے کا مطلب رابطہ ضروری ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ تمام تر گفتگو جو ہے یہ کہلاتی ہے صوفیزم اسکول آف تھاٹ، یعنی یہ گفتگو جو ہے یہ عام کتابوں سے ہٹ کر علم تصوف کہلاتا ہے۔ علم تصوف کے بارے میں عام طور سے دنیا میں جو چل رہا ہے ماحول، اس میں مطلب دو طرح کے نظریات لوگ رکھتے ہیں۔ ایک نظریہ تو وہ ہے جو صوفیاء کرام کو مانتا ہے، ان کا عقیدت، احترام اور تعظیم کرتا ہے۔ دوسرا گروپ وہ ہے کہ جو صوفیاء کرام کو سرے سے ہی نہیں مانتا، اور ان کا کوئی صوفیاء کرام یا ولی اللہ سے یا ولی اللہ کے ولی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا کوئی علم بھی ہے جو کتابوں کے علاوہ ہے۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا نا، علم تصوف جو ہے وہ کتابوں سے ہٹ کے اس علم کو کہا جاتا ہے جو سینہ بسینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کو ملا، اور مولا علی سے پھر مولا حسن اور مولا حسین اور اس طرح اماموں میں چلتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ وہ علم آج تک چل رہا ہے، جو سینہ بسینہ جو علم چل رہا ہے اس علم کو کہا جائے گا علم تصوف۔ صحیح، یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ تو اس گفتگو کو یا اللہ کی ولایت کو یا اللہ کے ولی کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ علم تصوف کیا ہوتا ہے۔ علم تصوف کے بارے میں اگر آپ کتابوں میں پڑھیں یا دیگر اولیاء کرام کی کتابیں یا مختلف اکابرین کی علماء کرام کی دیگر کتابوں کی کتب میں جو درج ہے علم تصوف کے بارے میں، دو طرح کے علم کا اظہار کیا گیا ہے کتاب میں۔ دو طرح کے علم کس طرح سے؟ ایک علم وہ جو جسم کے لیے ہے، جیسے کہ عام طور سے علوم ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، فائنانس ہے، اکنامکس ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، سافٹ ویئر ہے، انجینئرنگ سائنس کا علم ہے، یا دوسری مختلف علوم ہوتے ہیں۔ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو روح کو سکھایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم جسم کے علم کے لیے اچھے سے اچھا استاد تلاش کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا لیکچرر، پروفیسر کوئی ایسی اپروچ کرتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے بچے کو بٹھائیں اور وہ بچہ بہت اچھی اور اعلیٰ قسم کی تعلیم حاصل کر سکے، تو اسی طریقے سے اگر جب ہم روح کا علم حاصل کرنے جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو روح کے علم سے بخوبی واقف ہو اور علم تصوف سے کمپلیٹلی آگاہی رکھتا ہو۔ تو جو کمپلیٹلی آگاہی رکھتا ہوگا، وہ علم تصوف کو جانتا ہوگا، تو وہ علم وہ آپ کو یعنی آپ کی روح کو وہ علم سکھا سکتا ہے۔ اب علم سکھا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی کہیں سے سیکھا ہوا ہے۔ اگر علم
कहीं से सीखा हुआ है उसने और वो इल्म आपको सिखा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो रूहानी इल्म जानता है। और जो लोग इल्म रूहानियत से वाकिफ़ हैं उन्हीं की रसाई अल्लाह तक होती है। अपनी रूहों को बेदार करते हैं, अपने बातिन को रोशन करते हैं, अपनी अंदरूनी ताकतों को पावरफुल करते हैं और उसके बाद अल्लाह तक रसाई हासिल करते हैं। जो लोग अल्लाह तक रसाई हासिल कर चुके हैं वो कहलाते हैं अल्लाह के वली। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में सिर्फ इतना ही आपको समझाया जा सकता है कि गुफ्तगू बहुत तवील है और वक्तन फ़वक्तन हम इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ताकि इल्म तसव्वुफ़ की एक एक कड़ी जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इल्म तसव्वुफ़ को समझ सके कि इल्म तसव्वुफ़ या रूहानी इल्म, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या चीज़ होती है। तो पता ये चला, अगर हम गुफ्तगू को समेटते हुए समराइज करें तो पता ये चलता है कि अल्लाह के वली वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी रूहों को इल्म से बेदार किया होता है और वो किसी अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे होते हैं, यानी किसी मुर्शिद को उन्होंने पकड़ा होता है और उस मुर्शिद से अपना रूहानी इल्म और रूहानी राब्ता बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद वो अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। उनको हम अल्लाह का वली कहते हैं।